گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں گردن کٹا دے اسے مردہ نہ کہو، جو راہ خدا میں گردن کٹا دے اسے مردہ نہ سمجھو، جو راہ خدا میں گردن کٹا دے اسے مردہ گمان مت کرو۔ اب یہیں سے ایک فلسفہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے 1450 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے جب مکے کی وادی میں ابو جہلی طاقت کو اسلام کی دعوت فکر دے رہے تھے تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے آقا کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، امان پا جاؤ گے، لیکن یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ بات اسے پلے نہیں پڑ رہی تھی، یہ بات اس کے ذہن میں نہیں اتر رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے جب اس کے بعد یہ منظر کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے حضرت جبرائیل امین کو بلاتا ہے، اور جبرائیل امین کو بلانے کے بعد جو ہے آیت کریمہ کا ٹکڑا میرا رب عطا فرماتا ہے اور کہتا ہے جا کر میرے آقا کو یہ پیغام دے دو کہ انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ تمہاری سننے والے نہیں، یہ سب مردہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک فلسفہ سمجھاتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ ابو جہل چلتا پھرتا لیکن قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے، ابو جہل کھا رہا ہے لیکن قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے، ابو جہل راستہ چل رہا ہے لیکن قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے، پانی پی رہا ہے قرآن مردہ کہہ رہا ہے۔ جب عقل کے حاشیے نے سوال کیا آخر معاملہ ایسا کیسے، کربلا میں کسی کا سر کٹ گیا قرآن زندہ کہہ رہا ہے، بازو کٹ گیا قرآن زندہ کہہ رہا ہے، سر تن سے جدا ہو گیا قرآن زندہ کہہ رہا ہے، سیدہ زینب کی حیا کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے، سیدہ سکینہ کی پیاس کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ تو جب میں نے صاحب قرآن سے پوچھا کہ ایسا معاملہ کیسے ہوا تو قرآن نے جواب دیا کہ ابو جہل کی غداری نے جینے نہیں دیا، حسین کی وفاداری نے کربلا میں مرنے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اس انسان کے دل کے اندر کربلا والوں کی محبت ہوتی ہے تو وہ زمین پر ہوتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ آؤ تاریخ کے حوالے سے آگے بڑھتا ہوں۔ جیسے ہی جو ہے افق پر سورج افق پر جو ہے جیسے ہی 10ویں محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتے ہی جو ہے تاریخ کے حوالے سے آگے بڑھتا ہوں۔ امام عالی مقام جو ہے اتمام حجت کے لیے تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اے کوفیوں اب سے تو باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو گے تو میں اپنے نانا سے کچھ انعام تمہیں عطا کرا دوں گا، تمہیں بچا لوں گا۔ لیکن وہ کوفیوں کے دل جو ہے پتھر ہو چکے تھے، کوفیوں کے دلوں پر اللہ نے جو ہے بدبختی کی مہر لگا دی تھی، ان کے حق سے جو ہے ہدایت کا راستہ ہی ختم ہو چکا تھا، ان کے مقدر سے ہدایت اٹھ چکی تھی۔ اب ایسے ماحول میں جو ہے امام عالی مقام کی آخری تقریر کے بعد اس میدان کارزار کی طرف جو ہے جب امام عالی مقام کی تقریر جو ہے حضرت حر کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو حر کا دل جو ہے بے ساختہ پکار اٹھتا ہے اے امام عالی مقام جو ہے میں آپ کے قدم ناز میں آؤں اور آنے کے بعد کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اے امام عالی مقام کیا مجھے معاف کیا جائے گا؟ اے امام عالی مقام کیا مجھے جہنم سے آزادی مل جائے گی؟ امام علی مقام کہتے ہیں اے حر سن تو جس سادات کے دروازے پر آنے کی بات کر رہا ہے یہ وہ سید ہے، ہمارے خاندان کی روایت رہا کرتی ہے کہ کتنا بڑا بھی دشمن ہو لیکن جب ہمارے در پہ آتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ وہ شان امام علی مقام کی ہے۔ جب امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت حر آتے ہیں اور کہتے اے امام علی مقام کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ تو امام علی مقام نے کہا تیری ماں نے جو ہے تیرا نام صحیح رکھا ہے اس لیے کہ حر کے معنی ہی ہوتا ہے آزادی کے، اور تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حر کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ حضرت حر کہتے ہیں اے امام علی مقام مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، اب جنگ کا آغاز شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی یزیدیوں کی طرف سے تیر چلتا ہے جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت حر جو ہے میدان کارزار میں
اس نعرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ نکل کر لشکر آدھا سے، نکل کر لشکر آدھا سے حر نے یہ دیا نعرہ، جہنم سے یوں نکلتے ہیں خدا والے۔ حضرت حر میدان کارزار کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کبھی حضرت حر کی تلوار جو ہے میدان میمنہ کی طرف چمکتی ہے تو کبھی میسرہ کی طرف چمکتی ہے، کبھی آگے چمکتی ہے، کبھی پیچھے چمکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت حر اس سے پہلے کی جب کوفیوں کو چیلنج کرتے ہیں، اے کوفیوں اب سے بھی باز آ جاؤ، اس لیے کہ آج دیکھو حر بھی جو ہے پہلے تو غدار تھا لیکن اب وفادار حسین ہو گیا ہے۔ تو کوفیوں نے پوچھا کہ تو وفادار حسین کیسے ہو گیا؟ تو حضرت حر کہتے ہیں کہ مجھے میدان کرب و بلا کی وادی میں جو ہے جنت بھی نظر آ رہی تھی، جہنم بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ لیا کہ اب یہ جہنم کے بھڑکتے شعلے جو ہے ان جیسے یزیدیوں کے ساتھ ہوں گے، ان کا بھی انجام اسی بھڑکتے شعلے میں ہوگا۔ تو حر کا عقیدہ بدل جاتا ہے، اللہ اس کے حق میں ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور حضرت حر جو ہے کلمہ پڑھ کے وفادار حسین بن جاتے ہیں۔ آپ بالآخر میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہیں اور بالآخر جو ہے دشمنوں کا حملہ یکبارگی میں 4 جانب سے ہوتا ہے، تیروں کی بارش ہوتی ہے، حضرت حر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کرب و بلا کی وادی میں تاریخ کے حوالے سے اور آگے بڑھو، جب تاریخ کے حوالے سے آگے بڑھیں گے تو حضرت وہب ہیں۔ حضرت وہب کون ہیں؟ وہ حضرت وہب ہیں جو ابھی 17 دن ہوئے تھے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت وہب کی ماں جو ہے آپ کو لے کر بارگاہ حسین میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی اے میرے آقا امام حسین، اے امام عالی مقام جو ہے یہ میرا شہزادہ ہے جس کو میں نے جوان کیا ہے، یہ میری امانت ہے، آج میں اپنی امانت آپ کے حوالے کرتی ہوں اور اس کو میں نے جو جوان بھی کیا ہے تو آپ کے لیے جوان کیا ہے۔ اے امام عالی مقام میرے اس تحفے کو قبول فرمائیے۔ امام عالی مقام نے اس تحفے کو قبول فرما دیا۔ اس کے بعد اس حضرت وہب کی ماں کہتی ہے اے امام عالی مقام میرے شہزادے کو جو ہے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت وہب جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد جو ہے امام عالی مقام سے سلام کرتے ہیں، ماں سے اجازت لیتے ہیں، میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہیں۔ کون حضرت وہب ہیں؟ وہ حضرت وہب ہیں جنہوں نے 17 دن کی بیوی کو جو ہے آپ نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا ہے اور جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے امام حسین کی محبت میں اپنی جوانی کو میدان کارزار میں قربان کرنے جا رہے تھے۔ لیکن جب بیوی جاتے جاتے دیکھتی ہے تو بیوی کہتی ہے اے وہب سنو سنو، میں نے ماں کی ممتا کو الوداع کہا ہے تیری محبت میں نے باپ کے پیار کو الوداع کہا تھا تیری محبت میں نے خاندان کو چھوڑا تھا تیری محبت میں نے احبابوں کو چھوڑا تھا تیری محبت میں، لیکن اے وہب سنو سنو، جاتے جاتے میری ایک صدا سنتے جانا، جاتے جاتے میری ایک تمنا لیے جانا۔ تو حضرت وہب نے کہا وہ تمنا کون سی ہے؟ حضرت وہب کی بیوی کہتی ہے کہ جب آپ وہاں پر جو ہے میدان کارزار میں آقا مولا حسین کی محبت میں جب آپ شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد جب آپ جنت کی صدا بہاروں میں ٹہلو گے تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے بھی جنت میں بلا لینا۔ لیکن وہ شرط قبول ہو جاتی ہے۔ اب معاملہ ایسا ہی آتا ہے جب میدان کارزار میں حضرت وہب بڑھتے ہیں اور جیسا ہی جو ہے یزیدیوں کا سامنا ہوتا ہے، حضرت وہب کی تلوار کبھی جو ہے یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے نظر آتی ہے، پھر کبھی میمنہ پر کبھی میسرہ پر حضرت وہب جو ہے اپنی بہادری کا اور شجاعت کا جوہر دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد عنقریب جو ہے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی بیوی عنقریب پہنچتی ہے کہ آپ کے لاشے کا آخری دیدار کر لے، لیکن ان یزیدی تلال کتوں نے جو ہے ایک ایسا پتھر اٹھا کے آپ کی بیوی کے سر پہ مارا، یہ چیخ نکلتی ہے، وہب کی بیوی بھی ساتھ ہی ساتھ جنت میں چلی جاتی ہے۔ وہ حضرت وہب ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے پھر آگے بڑھتے ہیں، وہی تاریخ کے ورق کو جب پلٹتے ہیں تو حضرت ہلال ہے۔ حضرت ہلال کون ہے؟ حضرت ہلال وہ ہے جب حضرت ہلال کی ماں جو ہے اپنے شہزادے کو لے کر جو ہے بارگاہ حسین میں حاضر ہوتی ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہیں اے مولا حسین، میں نے شہزادے کو جو جوان کیا ہے آج ہی کے دن کے لیے جوان کیا ہے۔ اے مولا حسین، میں نے شہزادے کی جوانی کو جو بچا کے رکھا تھا آج ہی کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ اے مولا حسین، میں نے اپنے شہزادے کی جوانی کو آپ کی امانت بنا کے رکھا تھا، آج اس امانت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، میرے تحفے کو قبول فرمائیے۔ مولا حسین نے قبول فرمایا۔ لیکن آؤ دیکھو تاریخ کے حوالے سے حضرت ہلال کی بیوی جو ہے وہ کہتی ہے اے مولا حسین، میری بھی ایک شرط ہے۔ حضرت ہلال کی بیوی نے کہا میری بھی ایک شرط ہے، جنگ میں یہ جائیں گے،
یہ جنگ لڑیں گے، خون بہائیں گے، شہید ہوں گے، جنت میں ٹہلیں گے، لیکن مجھے جنت میں تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، میں بھی جنت میں ساتھ میں جاؤں گی، یہ میری شرط ہے، اور جب میری شرط قبول ہوگی تبھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دوں گی۔ اب وہ حضرت ہلال کی بیوی جو ہے مولا حسین کے بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کرتی ہیں۔ مولا حسین کون ہے؟ مالک جنت کا نام ہے۔ مولا حسین نے کہا اے ہلال کی بیوی سن سن، تو نے کسی اور سے وعدہ نہیں کرا رہی ہے اور مولا حسین سے وعدہ کرا رہی ہے، تو حسین تجھے بھی جنت میں بھیجنے کی ضمانت دے رہا ہے، گویا کہ جب تیرا شوہر جنت میں جائے گا تو بھی جنت میں جائے گی۔ وہی حضرت ہلال کی بیوی ہے۔ اب حضرت ہلال جو ہے بالکل اپنے شہسواری کے ساتھ جو ہے بالکل آب و تاب کے ساتھ جو ہے میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ہلال کون ہے؟ حضرت ہلال بڑے اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی شجاعت اور بہادری کا جوہر دکھا رہے ہیں۔ جیسے ہی میدان کارزار میں بڑھتے ہیں، الغرض کی انقریب تھا جی حضرت ہلال کی جو ہے شہادت قریب ہوتی ہے اور شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ آپ کا سر اٹھا کر جب امام علی مقام جو ہے خیمہ حسینی کی طرف لاتے ہیں، حضرت ہلال کی بیوی نے جب اس منظر کو دیکھا ہے اور شوہر تاجدار کے سر کو ہاتھوں میں لیا ہے تو ایک چیخ نکلتی ہے، اور چیخ نکلنے کے بعد جو ہے حضرت ہلال کی بیوی بھی دار فانی سے کوچ کر جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے مقدر ہو تو ایسا مقدر ہو کہ دنیا میں بھی شوہر کے ساتھ تھے، جنت میں بھی شوہر کے ساتھ ہیں۔ آقا مولا حسین کی عظمت کو ذرا ملاحظہ کرو۔ کون آقا مولا حسین ہے؟ وہ آقا مولا حسین ہے۔ اے مولا حسین کو مجبور کہنے والوں، سنو تاریخ کربلا کا جب مطالعہ کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا مولا حسین وہ ہے کہ کربلا کے اندر ایک جو ہے مالک بن عروہ بدبخت جو ہے وہ کہتا اے حسین تم نے جو ہے ابھی جہنم کی آگ بھڑکانے سے پہلے دنیا ہی میں جہنم کی آگ بھڑکا لی ہے معاذ اللہ۔ مولا حسین نے جب یہ آواز سنی ہے تو آپ کو شدید صدمہ ہوا، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں، مولا اس بدبخت کو جیتے جی دنیا میں سزا دے دے اور جہنم کے حوالے کر دے۔ مولا حسین کا ہاتھ اٹھنا تھا کہ اس کا گھوڑا بدک جاتا ہے اور ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، وہ گھوڑے سے گر جاتا ہے، پھر اس کے گھوڑے کی سین میں اس کا پیر پھنس جاتا ہے اور اس کا گھوڑا ہی جو ہے بدکتے کہاں لے جاتا اسی آگ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیتے جی دنیا کی تاریخ نے دیکھا مولا حسین کا ہاتھ اٹھنا تھا کہ وہ جہنم کے حوالے دنیا ہی میں ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مولا حسین وہ تھے جو صبر کا امتحان دے رہے تھے، جو صبر کی آزمائش میں تھے، آزمائش سے گزر رہے تھے، ورنہ مولا حسین اس طاقت اس پاور کا معاملہ ہے کہ مولا حسین نگاہ اٹھاتے تو آسمان سے خون نہیں بلکہ جہنم کی آگ کے شعلے برستے۔ اگر مولا حسین جلال میں آتے تو زمین سے شعلے نکلتے، مولا حسین جلال کی نگاہ اٹھاتے تو 22,000 کا لشکر جرار جو ہے خاک میں ملتا ہوا نظر آتا، لیکن وہ شان مولا حسین کی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ مولا حسین صبر کا امتحان دے رہے تھے، اور کیسا صبر کا امتحان دے رہے تھے؟ ایسا صبر کا امتحان کہ ایک طرف نانا بھی کربلا میں حاضر ہیں، ایک طرف سیدہ بھی کربلا میں حاضر ہیں، ایک طرف امام علی مقام بھی حاضر ہیں، اور ایک طرف مولا کائنات بھی حاضر ہیں، ایک طرف مولا امام حسن مجتبیٰ بھی حاضر ہیں، اور یہی سے بس نہیں بلکہ انبیاء کی جماعت بھی کربلا میں حاضر ہے، فرشتوں کی جماعت بھی کربلا میں حاضر ہے۔ خدا کی رحمت پکار کر کہہ رہی تھی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ شان مولا حسین کی ہے جنہیں انبیاء کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی، فرشتوں کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی، خدا کی رحمت بھی مشاہدہ کر رہی تھی۔ ایسے ماحول میں کیا دیکھ رہے تھے؟ یہ دیکھ رہے تھے امام الانبیاء کا نواسا کیسا صبر و رضا کا پیکر بن کے امتحان دے رہا ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے آگے بڑھتے، آواز کی جرا آگے بڑھتے ہیں، امام علی مقام جو ہے میدان کرب و بلا کی وادی میں ایک ایک کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اور دیکھو
وہ امام عالی مقام ہے کہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں اب کون عریضہ لے کر آتا ہے؟ وہ حضرت سیدہ زینب ہیں۔ حضرت سیدہ زینب آتی ہیں، کہتی اے بھیا چونکہ آج تو وہ دن آیا ہے تاکہ میں اپنے بیٹوں کو جو ہے تیری راہ میں قربان کر کے تیرا فدیہ ادا کر سکوں۔ اب سیدہ زینب کو دیکھنا تھا، امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں امام عالی مقام، اے میری بہن، اگر تو آج اولو محمد کو قربان کر دے گی تو تیری نسل کیسے چلے گی؟ اب ذرا سوچ لے، اب اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ میری تو رائے یہی ہے کہ ابھی اولو محمد کو رہنے دو۔ تو سیدہ زینب کہتی ہیں، اے بھائی حسین، اگر میرا بھائی حسین دنیا میں نہیں رہے گا تو میرے بیٹوں کو رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ میرے ان بیٹوں کو دیکھنے سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ ارے جس میرے بھائی کو جو ہے میرے نانا کبھی سونگا کرتے تھے، کبھی جنتی جوانوں کا سردار کہا کرتے تھے، اے میرے بھائی میری یہ قربانی تو قبول کر لے۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت سیدہ زینب کا اصرار بڑھتا جاتا ہے۔ امام عالی مقام جو ہے اپنے بھانجے اولو محمد کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ذرا میدان کربلا کا وہ نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کون اولو محمد ہے؟ ابھی ننھی سی عمر ہے، ابھی 7 سے 8 سال کی عمر ہے۔ اب اتنی عمر میں بتاؤ مجھے کون تلوار چلا سکتا ہے جبکہ تلوار ان کے قد سے اونچی ہے؟ لیکن آؤ، علی کے لال کے گھر کے جو فرد ہوتے ہیں، بچپنا نہیں ہوتا، مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھانا پڑتا، تو جو سادات کے خاندان کا چشم و چراغ ہوتا ہے اسے تلوار چلانا سکھانا نہیں پڑتا ہے، اسے اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگانا سکھانا نہیں پڑتا ہے۔ وہ اولو محمد جو ہے تلوار کو لے کر جو ہے شہ سوار ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے بہادروں کو جو ہے فنار جہنم کیا، جہنم کے حوالے کیا کہ تاریخ میں وہ رقم بن گئی۔ ایسے بہادروں کو، اور اس کے بعد جو ہے ان قریب اولو محمد کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تاریخ کے حوالے سے اور آگے بڑھتے ہیں، ہم تاریخ کے حوالے سے جب اور آگے بڑھتے ہیں تو وہی تاریخ کا معیار ہمیں نظر آتا ہے۔ میدان کربلا کون ہے؟ وہی میدان کربلا ہے جہاں ریگستان ہے، جہاں پر ریتیلی زمین ہے، گرم پتھر کی ہوائیں آ رہی ہیں ٹکرا کر۔ وہ ایسے میدان کے اندر، لیکن جیسے سورج اپنا کام کر رہا ہے، مولا حسین اپنا کام کر رہے تھے۔ جیسے جو ہے سورج اپنی حرکت کو بتا رہا تھا، ویسے کربلا کی وادی میں جو ہے حسین جو ہے ان تمام اسلام کے باغیوں کو جہنم کے حوالے کر رہے تھے۔ وہ مولا حسین ہیں۔ ذرا صبر کا معاملہ دیکھیے۔ ارے وہ حسین جن کے صبر کو ابراہیم بھی سلام کرتے ہیں، وہ حسین جن کے صبر کو حضرت اسماعیل بھی سلام کرتے ہیں، وہ حسین جن کے صبر کو میدان منا بھی سلام کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں کا صبر اور تھا، یہاں کا صبر اور ہے، یا وہاں کی قربانی اور تھی، یہاں کی قربانی اور ہے۔ ارے وہاں ابراہیم جو ہے آنکھ پہ پٹی باندھ کے قربانی کا معاملات کیا تھا، یہاں پر حسین پٹی باندھ کر رہی آنکھوں سے قربانی کو دیکھ رہے تھے۔ ارے کیسا تیرا صبر ہے حسین، تیرے صبر کو سلام، تیرے صبر پر کروڑوں جانے قربان۔ وہ امام عالی مقام کی ذات اقدس ہے، وہ امام عالی مقام میدان کربلا کی وادی میں جو ہے ایک ایک کر کے آپ کے آبال و انصار جو ہے آپ کے قدموں میں قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ ان قریب وہ باری آتی ہے جس کی باری کے تعلق سے امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں پہلے سے جاری ہو جاتی ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ امام عالی مقام کی بارگاہ میں حضرت امام قاسم آتے ہیں، حضرت امام قاسم آتے ہیں، کہتے اے چچا جان میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت امام قاسم سے جب حضرت امام قاسم جو ہے میدان کارزار میں جانے کی جب اجازت مانگتے ہیں تو مولا حسین کے آنکھوں سے جو ہے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہے۔ امام عالی مقام کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، تو میرے بھائی امام حسن مجتبی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اگر میں تجھے بھیجتا ہوں تو بے گویا کی جو ہے میرے بھائی امام حسن مجتبی کی نسل کیسے چلے گی؟ چونکہ جو تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام حسن مصنع ہے، اگر وہ تو چونکہ ابھی وہ بچپنے کا عالم ہے، اب کتنی زندگی کتنی نہیں زندگی، مستقبل کا کیا پتا، اے میرے بھتیجے میں تجھے کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ اب امام قاسم جو ہے اب آپ جو افسردہ ہو کے حضرت
پھوپھی سیدہ زینب کی بارگاہ میں آتے ہیں. سیدہ زینب جو ہے اس 19 سال کے کلیل جوان امام قاسم کو جو ہے سینے سے لگاتی ہیں, کہتے ہیں اے میرے بھتیجے کیا بات ہے. حضرت امام قاسم کہتے ہیں اے پھوپھی جان کرمادان کارزار میں جانے کی ذرا اجازت دے دیجیے. چونکہ چچا سے میں نے اجازت طلب کی ہے تو چچا نے کہا کہ جانے کی اجازت کیسے دے دوں, تو میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے, تجھے کیسے جانے دے دوں. اب سیدہ زینب کا اصرار بڑھتا ہے. جب سیدہ زینب کا اصرار بڑھتا ہے تو سیدہ زینب آ کر کہتی ہے اے بھائی جو ہے جب سارے لوگ اب یکے بعد دیگر میدان کارزار میں جا رہے ہیں اور جامِ شہادت کو نوش فرما رہے ہیں تو امام قاسم کو بھی جانے کی اجازت دے دیجئے. اب حضرت امام عالی مقام جو ہے امام قاسم کو جانے کی اجازت دیتے ہیں. جیسے ہی امام قاسم کو جب جانے کی اجازت ملتی ہے تو کون امام قاسم ہے, آپ کو شہادت کا اتنا شوق تھا, اتنا شوق تھا, اتنا شوق تھا کہ آپ گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہوئے بلکہ تلوار کو جو ہے آسمانی فضا میں للکارتے ہوئے میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے ہی میدان کرب و بلا کی وادی کی طرف امام قاسم بڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے چاند جو ہے اتر کر زمین پر آ گیا ہو. وہ حضرت امام قاسم ہے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی شجاعت و بہادری کا جوہر دکھا رہے تھے. حضرت امام قاسم جو ہے شجاعت و بہادری کا جوہر دکھا رہے تھے, شجاعت و بہادری کا جوہر دکھا رہے تھے. ایسا جوہر دکھایا, ایسا جوہر دکھایا کہ ارزق نام کا ایک پہلوان تھا جو اس کا نام بڑا مشہور تھا اور اس پورے کوفہ کے اندر اس کی پہلوانی کا نام تھا, اس کی بہادری کا نام تھا, اس کی طاقت کا نام تھا. اب اس کے بعد ارزق جو ہے کہتا اس چھوٹے سے بچے کے سامنے میری کیا حیثیت ہے, میں پہلے اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں اس لیے کہ اس سے مجھے لڑنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی رگوں میں سیدہ کا خون گردش کر رہا ہے, ان کی رگوں میں جو ہے حیدر کرار کا خون گردش کر رہا ہے, ان کی رگوں میں جو ہے مدینے والے کا خون گردش کر رہا ہے. ارے جو سیدہ کا لال وہ لال ہے, علی کا لاڈلا وہ لاڈلا ہے کہ جس علی نے فاتح خیبر بنے ایک تکبیر سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا تھا, اس علی کے لال کی طاقت کو تم کیا آزما پاؤ گے. وہ امام قاسم ہے. میدان کرب و بلا کی وادی میں جو ہے امام قاسم جو ہے اس کے چاروں پیٹوں کو جو ہے وار کرتے ہوئے تلوار سے جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں. جب جہنم کے حوالے ہو گئے اب ارزق نامی جو پہلوان تھا وہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آتا ہے سامنے, لیکن جیسا ہی سامنا ہوتا ہے علی کے لال سے امام قاسم کی تلوار چمکتی ہے اور چمکتے چمکتے جو ہے وہ بھی جہنم کے حوالے ہو جاتا ہے. جب یزیدیوں نے دیکھا کہ یکے بعد دیگر بڑے بڑے ہمارے پہلوان جو ہے جہنم کے حوالے ہوتے جا رہے ہیں تو یزیدیوں نے للکارا. عمر ابن سعد نے کہا, شمر نے مرتود نے للکارا کہ ارے وہ علی کا لال ہے, اس کی رگوں میں علی کا خون گردش کر رہا ہے, جس علی کا بیٹا وہ ہے ارے اس سے کون ٹکرا سکتا ہے. ان یزیدیوں کو بھی پتا تھا. اب اس کے بعد 1000 کا لشکر جرار جو ہے امام قاسم کو گھیر لیتا ہے. میدان کرب و بلا کی وادی میں ایک ایسی گرد اٹھتی ہے, اس گرد کے اندر جو ہے امام قاسم جو ہے اپنی تلوار کو جو ہے کبھی دائیں چمکاتے ہیں, کبھی بائیں چمکاتے ہیں, کبھی میمنہ پہ چمکاتے ہیں, کبھی میسرہ پہ چمکاتے ہیں. بڑے بڑے بہادروں کو جہنم کے حوالے کرتے ہوئے جب چہار جانب سے تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے, چہار جانب سے جو ہے آپ کے اوپر وار ہونے لگتے ہیں. اب اس کے بعد زخموں سے چور ہو جاتے ہیں. امام قاسم جو ہے زخموں سے چور ہونے کے بعد جو ہے گھوڑے سے نیچے آتے ہیں. جیسے ہی گھوڑے سے نیچے آئے تو کیا کہا, یا اما ادرکنی, اے چچا میری مدد فرمائیے, اے امام علی مقام میری مدد فرمائیے. مولا حسین جو ہے خیمہ حسینی سے نکلتے ہیں, میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہی میدان کارزار کی طرف گئے تو امام قاسم کو جو ہے آپ ان کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں. جب سرہانے کھڑے ہوئے امام قاسم کی آنکھ کھلتی ہے. امام قاسم کہتے ہیں اے چچا جان اس بھتیجے کو قبول فرما لیجئے. اور اس کے بعد امام علی مقام سے جو ہے امام علی مقام بھتیجے سے کہتے ہیں بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان قریب جو ہے جام کوثر تو ہے نانا کے ہاتھوں سے ملے گا. اب اس کے بعد جو ہے حضرت امام قاسم کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ایسی جاری ہوتی ہے, تاریخ میں
لکھنے والے مؤرخین کہتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا لگتا دریا جاری ہو گیا ہے. امام عالی مقام جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اے مولا میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی ایک ہی نشانی تھی, اسے بھی میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا ہے, لیکن مولا تیری بارگاہ میں حسین دعا کرتا ہے کہ قیامت تک کے لیے میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی اور میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی نسل کو باقی رکھنا. تو آج سنو اے عاشقو, جس غوث اعظم کو پیرے پیرا کہہ کے پکارتے ہو وہ کسی اور کے نسل کا امام نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے کا نام غوث اعظم ہے. اللہ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے جب حسین نے دعا کیا تھا تو مولا حسین کی دعا کی بشارت کا نام غوث اعظم ہے, دعائے بشارت کا نام غوث اعظم ہے. مولا حسین نے جب دعا کی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے, اے حسین گھبراؤ نہیں, اے حسین گھبراؤ نہیں, میں تمہارے بھائی حسن مجتبیٰ کی قربانی کو قبول فرمایا ہے اور قیامت تک تیرے بھائی کی نسل کو جو ہے باقی رکھوں گا. پھر ندا آتی ہے, اے حسین سنو تمہارے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے جو ہے تیرے نانا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس طریقے سے سارے انبیاء کی سرداری میں نے تیرے نانا کو عطا کر دی ہے, اسی طریقے سے سارے ولیوں کی سرداری تیرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نسل کو عطا کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. وہ شان غوث پاک کی ہے اور یہی سے بس نہیں بلکہ امام حسن مجتبیٰ کی نسل اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہے. ایک امام کا نام غوث اعظم ہے, آخری امام کا نام امام مہدی ہے, جو پیدا ہوں گے وہ بھی امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے پیدا ہوں گے. اب بتانا چاہتا ہوں یہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. کربلا میں یہ دعا قبول ہوئی ہے, حسین نے دعا مانگی تھی, دعا قبول ہو جاتی ہے, اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے منتخب فرما دیا. اور تاریخ کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. امام قاسم کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو خیمہ حسینی کے اندر ایک کوہرام بپا ہو جاتا ہے, ایک کوہرام بپا ہو جاتا ہے. لیکن آؤ تاریخ کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. امام قاسم کی شہادت کے بعد جو ہے اب غازی عباس کی باری ہے. حضرت عباس علمدار کون ہے؟ وہی عباس علمدار ہیں. حضرت سیدہ سکینہ کی پیاس جو ہے انہیں ستا رہی تھی, ایسی ستا رہی تھی, اضطرابی کیفیت میں بے قرار کر رہی تھی. سیدہ سکینہ آگے بڑھتی ہے, کہتی اے عباس, اے غازی عباس, اے غازی عباس, پیاس ستا رہی ہے, ذرا پانی کیسے پیئیں گے ہم, پانی ہمیں مل جاتا, پانی کیسے ملے گا, یا اے چچا جان ذرا پانی تو پلا دیجئے. حضرت عباس کو جو ہے اس ذوق شہادت کا جام اب پینا تھا. اب دل کے اندر جو ہے ایک انقلاب برپا ہوتا ہے کہ میری بھتیجی جو ہے پیاس سے بے قرار ہے, اب اسے تو پانی پلا کے رہوں گا, خیمہ حسینی میں پانی پہنچا کے رہوں گا. کون غازی عباس؟ وہ غازی عباس ہے جن کی ماں کا نام جو ہے فاطمہ ام بنین ہے. فاطمہ ام بنین کون ہے؟ فاطمہ ام بنین وہ ہے, فاطمہ ام بنین وہ ہے کہ جب مولائے کائنات کی پہلی بیوی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال کا وقت قریب ہوتا ہے تو حضرت خاتون جنت مولائے کائنات سے کہتی ہے, اے مولائے کائنات میرے بعد جو ہے دوسرا نکاح کر لینا, اور دوسرا جب نکاح کرنا تو ایسی بہادر عورت سے نکاح کرنا کہ جس سے نسلیں پیدا ہو تو بہادر پیدا ہو. حضرت فاطمہ ام بنین وہی ہے, حضرت مولائے کائنات جو ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت کے مطابق جو ہے آپ نکاح فرماتے ہیں. جب آپ نے نکاح کیا ہے تو حضرت غازی عباس جو ہے ان کے بدن سے حضرت فاطمہ ام بنین کے بدن سے غازی عباس پیدا ہوتے ہیں, اور غازی عباس جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے باپ علی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. مولا کائنات نے آنکھ کھولی تھی تو مصطفیٰ جان نے رحمت کی گود میں کھولی تھی, اور غازی عباس نے آنکھ کھولی تھی تو تاجدار کربلا کی گود میں آنکھ کھولی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حسین.
وہ غازی عباس ہیں کہ مولائے کائنات نے آنکھ کھولی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں آنکھ کھولی. غازی عباس جب پیدا ہوئے تو مولا حسین کی گود میں آنکھ کھول رہے ہیں, اور جب آنکھ کھولتے ہیں تو مولا حسین کا دیدار ہوتا ہے. لیکن آؤ اب تاریخ کے حوالے سے اور آگے بڑھتے ہیں. وہی غازی عباس ہے. غازی عباس کی امی نے جو ہے جب آپ شعور کی منزل پہ قدم رکھتے ہیں تو بلاتی ہے, وصال سے پہلے وصیت کرتی ہے. کون وصیت کرتی ہے؟ فاطمہ ام بنین وصیت کرتی ہے, اے عباس سنو سنو, جب مولا حسین پر وقت آئے گا تو میں نے تجھے اس لیے دودھ نہیں پلایا ہے کہ مولا حسین پر جب وقت آئے گا تو اپنی جوانی کو بچا کے رکھنا. نہیں, جب مولا حسین پر وقت آئے گا اے عباس سن, اپنی جوانی کو قربان کر دینا. یہ وصیت کرتی ہے کون؟ فاطمہ ام بنین وصیت کرتی ہے. فاطمہ ام بنین کہتی ہے, اے عباس سن سن, مولا حسین کا جو مقام ہے وہ تیرا مقام نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ تو بھی علی کی اولاد ہے, وہ بھی علی کی اولاد ہے, لیکن اس کی ماں, تیری ماں جو ہے سیدہ کی غلام ہے, حسین کی ماں نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے. ایسا سب بات سن سن, اب جب کربلا میں وقت آئے گا تو اپنی جوانی کو باپ نے اپنی جوانی کو قربان کر دینا, اپنے جان کی بازی لگا دینا, اپنے آپ کو قربان کر دینا. لیکن مولا حسین کے قدموں میں قربان ہونے کو اپنا مقدر سمجھنا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ ماں پیغام دے رہی ہے. آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کا عالم یہ ہے کہ سوتیلا بہوار کیا جاتا ہے. بیوی دو آ جائے تو سوتیلا بہوار ہوتا ہے. آؤ, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کربلا وہ ہے جو جو چاہو گے وہ تمہیں کربلا سے ملے گا. آؤ دیکھو سوتیلا بھائی ہے لیکن کردار کیسا ادا کر رہا ہے. مولا حسین بھی ان کے ساتھ کیسا کردار ادا کر رہے ہیں. سوتیلی ماں ہے لیکن کردار کیسا ادا کر کے دنیا سے جا رہی ہے. آؤ دیکھو وہی فاطمہ ام بنین ہے, ان کے بیٹے کا نام غازی عباس ہے. وہی غازی عباس ہے جب میدان کرب و بلا کی تپتی ہوئی ریت پر مولا حسین پر اس امتحان کی کھڑیاں جب بڑھلائیاں لے رہی تھی تو ایسے ماحول میں جو ہے وہی غازی عباس ہیں. غازی عباس انقلاب برپا ہوتا ہے. حضرت سیدہ سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے. حضرت معصوم علی اصغر کے سوکھے ہوئے حلق کو دیکھا نہیں جا رہا ہے. خیمہ حسینی کے اندر لوگوں کی پیاسیں بے قرار کر رہی تھی. حضرت غازی عباس جو ہے علم کو ہاتھ میں لیتے ہیں, گھوڑے کی ایڑ لگاتے ہیں, پھر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, تلوار کو فضا میں چمکاتے ہوئے. جیسے ہی غازی عباس کو نہر فرات کی طرف آتے ہوئے یزیدی کی آنکھوں نے دیکھا تو کہا دیکھو وہ غازی عباس آ رہے ہیں. ان ظالموں کو پتا تھا کہ اگر پانی خیمہ حسینی میں پہنچ گیا تو ایک بھی یزیدی دلال میدان کارزار میں نہیں بچے گا. حضرت غازی عباس جو ہے ان تمام یزیدی کتوں کو جو ہے مارتے مارتے جہنم کے حوالے کر دیا. جتنے سامنے آتے گئے غازی عباس کی تلوار ایسی چمکتی تھی کہ ایسا لرزہ پیدا ہوتا تھا, ایسا رعب پیدا ہوتا تھا کہ سارے کی سارے یزیدی جو ہے مر مٹتے ہوئے نظر آتے تھے. اب غازی عباس جو ہے کتنوں کو جہنم میں پہنچاتے ہوئے, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے, فضا میں تلوار کو چمکاتے ہوئے نہر فرات کے قریب پہنچتے ہیں. پھر یزیدیوں نے آواز دی کہ اگر گھوڑا فرات میں پہنچ گیا, گھوڑے نے پانی پی لیا, غازی عباس نے پانی پی لیا, پانی خیمے میں پہنچ گیا تو گویا کربلا کے اندر کوئی یزیدی نہ بچ پائے گا. اب غازی عباس جو ہے اس کے بعد گھوڑے کو نہر فرات میں کھڑا کر دیتے ہیں. توجہ سے سنیے, اور ایسی شہادت پر رہا ہوں جس کے تعلق سے روایت ہے کہ آپ دل میں دعا کرو, دعا اس وقت آپ کی ایک ایک دعا قبول ہوگی. اس لیے وقت سارے فرشتے حاضر ہیں, سب لوگ حاضر ہیں, اور جب کربلا کی داستان پڑھی جاتی ہے تو فرشتوں کا ہجوم ہوا کرتا ہے, اللہ کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے. حضرت غازی عباس کا گھوڑا, اس سے وفاداری سیکھو. جانور بھی جانتا تھا عشق اہل بیت کیا ہے, جانور بھی جانتا تھا کہ اہل بیت کی غلامی میں مزہ کیا ہے. وہ گھوڑا پانی نہیں پی رہا ہے. غازی عباس نے کہا پانی پی لے, پانی پی لے, ورنہ پھر پانی میسر نہ ہوگا. ابھی کربلا میں تجھے بہت دوڑنا ہے, بہت کام کرنا ہے. گھوڑا آواز دیتا ہے, اے غازی عباس اگر گھوڑا پانی پی لے تو دنیا تاریخ میں لکھے گی کہ غازی عباس کا گھوڑا اہل بیت کا غدار تھا. تو میں غدار نہیں ہوں اے غازی عباس, میں وفادار اہل بیت ہوں, میں عاشق اہل بیت ہوں, میں محب اہل بیت ہوں. آپ پہ اپنی جان کو فدا کر سکتا ہوں لیکن پانی نہیں پی سکتا ہوں.
پانی جب تک خیمے میں سکینہ کو نہیں پہنچا دوں گا پانی نہیں پیوں گا، علی اصغر کو نہیں پلا لوں گا تب تک پانی نہیں پیوں گا۔ یہ گھوڑے کی آواز ہے۔ اب ذرا سنو، غازی عباس جو ہے مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں اور چلو میں پانی لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر میں پانی پی لیتا ہوں تو اتنا پانی مشکیزے میں بچ جائے گا اور جو بچا ہوا پانی وہ جو پانی بچے گا وہ کسی دوسرے کے کام آ جائے گا۔ خیمے میں اور لوگ بھی ہیں، لیکن پھر اندر سے جو ہے دل کی دھڑکن جواب دیتی ہے، اے غازی عباس اگر تو یہاں پانی پیتا ہے تو وہاں سکینہ تو پیاسی رہ جائے گی، اگر تو یہاں پانی پیتا ہے تو وہاں معصوم علی اصغر کا حلق سوکھا رہ جائے گا۔ غازی عباس کا زمین گوارا نہیں کرتا، چلو میں پانی اٹھایا تھا واپس نہر فرات میں ڈال دیتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، پھر خیمہ حسینی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یزیدیوں میں ایک للکار ہوتی ہے، ارے اگر پانی پہنچ گیا تو کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، یک طرفہ حملہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت غازی عباس جو ہے اپنی تلوار کا جو ہے وار کرتے ہوئے بچتے بچاتے ہوئے جیسے ہی میدان کرب و بلا کے بیچ ابھی پہنچے تھے، ابھی آپ کا سفر جو ہے بالکل دونوں کے درمیان بیچ میں تھا، تب تک کہ ایک بازو آپ کا شہید ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ غازی عباس ہے۔ لیکن سنو تاریخ بتاتی ہے غازی عباس کا جب بازو شہید ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں تلوار چمک رہی ہے اور مشکیزے کو دانت سے دبا لیتے ہیں، پھر بھی وہی علی کا لاڈلا، وہی علی کا شیر جو ہے اپنی اسی شہسواری کے ساتھ جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے اپنی تلوار کو فضا میں چمکاتے ہوئے کربلا کی وادی میں یزیدیوں کو بتا رہا تھا کہ بازو کٹ جائے تب بھی علی کا لال لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، بازو کٹ جائے تب بھی علی کا لال جو ہے تمہیں جہنم پہ پہنچانے کا حق رکھتا ہے۔ علی کے لال کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ دونوں بازو شہید ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں بازو شہید ہوئے، اب اس کے بعد جو ہے حضرت غازی عباس جو ہے دانتوں سے مشکیزے کو دبائے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن عنقریب ایسا ہوتا ہے کہ سارے کی سارے لوگوں نے کہا پہلے تیر جو ہے مشکیزے پہ چلاؤ تاکہ پانی گر جائے، اس لیے کہ اگر پانی کسی طرح بھی پہنچ گیا تو کوئی بھی یزیدی تلال جو ہے میدان میں بچ نہیں پائے گا۔ اتنا سننا تھا، سامنے سے ایک تیر آتا ہے، مشکیزے کو چھیدتا ہوا غازی عباس کے سینے میں بے بس ہوتا ہے۔ اب چہار جانب سے جو ہے تیروں کی بارش چل رہی ہے۔ حضرت غازی عباس جو ہے ایسے ماحول میں اپنی شیرانی طاقت کا معاملہ مظاہرہ کر رہے تھے اور اس کے بعد لوگوں کو بتا رہے تھے علی کے گھر والے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ مرد حق جو ہے باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، وہ شان غازی عباس کی ہے۔ اب غازی عباس جو ہے اپنی شجاعت و بہادری کا جوہر دکھاتے ہوئے عنقریب شہادت کا جام نوش فرمانے والے تھے کہ آپ گرتے ہیں زمین پر، جیسے ہی زمین پر گرے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے امام علی مقام ذرا مدد کیجئے۔ امام علی مقام فوراً جو ہے خیمہ حسینی سے نکلتے ہیں اور کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام علی مقام نے جو ہے غازی عباس کو جب دیکھا ہے تو غازی عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، جیسا ہی جو ہے مولا حسین کے ہاتھوں کی ٹھنڈک غازی عباس کو محسوس ہوتی ہے تو تھوڑی سی آنکھ کھولتے ہیں۔ جب آنکھ کھولتے ہیں تو کہتے اے امام علی مقام، کربلا خیمہ حسینی کے اندر جو ہے جا کے سیدہ سکینہ سے کہہ دینا کہ اپنے چچا کو معاف کر دے، میں نے پانی پہنچانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن میں پانی نہ پہنچا سکا، میری سکینہ سے کہہ دینا کہ اپنے چچا کو معاف کر دے۔ حضرت غازی عباس کی یہ التجا امام علی مقام نے قبول فرما لی۔ اب امام علی مقام کہتے ہیں اے غازی عباس، میری بھی تو کوئی خواہش ہے، تو میری خواہش کو بھی قبول کر لے۔ غازی عباس نے کہا اے امام علی مقام، وہ کون سی خواہش ہے؟ امام علی مقام کہتے ہیں اے میرے غازی عباس، تو نے کبھی زندگی میں جو ہے مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا ہے، مولا حسین ہی کہہ کے پکارا ہے، آقا حسین کہہ کے پکارا ہے، آج دنیا سے جاتے جاتے بھائی تو کہتے۔ اب غازی عباس جو ہے ایک آہ سرد کھینچتے ہیں اور بھائی کہتے ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غازی عباس کون ہے؟ وہ غازی عباس جنہوں نے پوری زندگی امام علی مقام کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا تھا، ان کا ادب یہ تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ ہے مولا حسین کہتے تھے، آقا حسین کہتے تھے، گویا کہ آقا حسین کہنا اور مولا حسین کہنا یہ کسی اور کی سنت نہیں، غازی عباس کی سنت ہے۔ اب غازی عباس اس تار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور جام شہادت کو نوش فرما لیتے ہیں۔ اب ان قریب ایسی گھڑی آتی ہے
جس گھڑی کو سننے کے بعد آپ کا دل بھی لرز جائے گا. تاریخ کی جب ورق کو پڑھا جاتا ہے تو یہ آنکھیں رونے سے روک نہیں پاتا کوئی. یہ آنکھیں اتنی روتی ہے کہ جب تنہائی میں ہم ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پاتے. ہم تو بلکہ اوروں کے سامنے بہت تھم کر بولتے ہیں اس لیے کہ اس میں ریا ہو سکتی ہے، لیکن تنہائی میں جو روئیں گے تو وہ عشق کربلا ہوگا.